دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تصویراتی اداروں کے علاوہ تمام دیگر حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا اعلان کیا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے دفاع وطن کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے اہم کردار اور قربانیوں کا اعتراف کیا ہے۔ ممبئی میں اچانک طوفان کے دوران بھاری بھرکم بل بورڈ گرنے سے 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ آج ڈبلن میں کھیلا جائے گا۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تصویراتی ریاستی ملکیتی اداروں کے علاوہ دیگر تمام حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا اعلان کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وزارت نجکاری اور نجکاری کمیشن کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماں سوائے تصویراتی ریاستی ملکیتی اداروں کے دیگر تمام ریاستی ادارے چاہے وہ نفع بخش ہیں یا خسارہ زدہ، ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے تمام وفاقی وزراء کو ہدایت کی کہ وہ اس حوالے سے ضروری اقدامات کریں اور نجکاری کمیشن کے ساتھ تعاون کریں۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ کاروبار کو یقینی بنانا اور کاروباری ماحول کا قیام ہے۔ انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کمپنی لمیٹڈ کی نجکاری کو ٹی وی پر نشر کرنے اور بولی کے لیے اہم اقدامات کی ہدایت کی۔ دوسرے اداروں کی نجکاری کو بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزارت نجکاری اور نجکاری کمیشن کی جانب سے نجکاری پروگرام 2024 تا 2029 کو بھی پیش کیا گیا۔ آئی ٹی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر مملکت شزا فاطمہ نے کہا ہے کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے فروغ کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے آئی ٹی مصنوعات کی برآمدات کا ہدف $25 ارب مقرر کر رکھا ہے۔ شزا فاطمہ نے کہا کہ وزیر اعظم کے قومی ڈیجیٹلائزیشن منصوبے کے تحت معیشت اور نظم و نسق کے شعبوں کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے آج پی اے ایف وار کالج انسٹیٹیوٹ فیصل کا دورہ کیا۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیمی معیار کے حامل اداروں جیسے تعلیمی معیارات کو برقرار رکھنے پر تدریسی عملے کی تعریف کی۔ انہوں نے جدید طور کی فضائی جنگی چیلنجز سے نمٹنے کی اہلیت کے حامل فوجی قیادت کی تیاری کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے قوم کے تحفظ میں پاکستان کی مسلح افواج کے اہم کردار اور قربانیوں کا اعتراف کیا۔ پاک فوج نے مالاکنڈ میں اسلام ٹولو دپارہ خواندگی مہم کے تحت مدرسوں کے طلباء کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ ان میں درگئی میں فنی تربیت کے مرکز کا قیام بھی شامل ہے۔ فنی تربیت کے مرکز میں پہلے مرحلے کے تحت مختلف مدرسوں کے 35 طلباء کمپیوٹر کے کورس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کورسوں میں ویڈیو اور فوٹو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کا استعمال اور ای کامرس شامل ہیں۔ پاک فوج کے زیر انتظام تھرپارکر میں رائے چند ہائر سیکنڈری اسکول چلہار میں ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں مختلف لیبارٹری ٹیسٹوں کی سہولت بھی موجود تھی۔ کیمپ میں موجود مریضوں کی معمولی نوعیت کی سرجریز بھی کی گئیں۔ اس موقع پر رہائشیوں میں خوراک اور راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں 1300 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا۔ پاک فوج ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک فوج کے تعاون سے خضدار کرکٹ چیمپئنز لیگ کا انعقاد ہوا، جس میں 14 ٹیموں نے حصہ لیا۔ خضدار کرکٹ چیمپئنز لیگ کا فائنل خضدار سلطانز اور ہب ہیروز کے درمیان کھیلا گیا، جو خضدار سلطانز نے جیت لیا۔ اختتامی تقریب میں جیتنے والی ٹیم، رنر اپ ٹیم، مین آف میچ اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ بلوچستان کے عوام نے کھیلوں کے فروغ کے لیے پاک فوج کے اقدامات کی تعریف کی۔ غزہ کے نصیرت پناہ گزین کیمپ پر حالیہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بچوں سمیت کم سے کم 14 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی غزہ پر ایک اور اسرائیلی حملے میں ادارے کے عملے کا ایک کارکن جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا ہے۔ بھارت کے شہر ممبئی میں اچانک آنے والے طوفان کے دوران ایک بھاری بھرکم بل بورڈ گرنے کے نتیجے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور تقریباً 60 زخمی ہو گئے۔
اور پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ آج ڈبلن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔